ایک بار پھر میں قصص القرآن کے ساتھ حاضر خدمت ہوں، اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آج دنیا کے سب سے پہلے ٹارگٹ کلر، دنیا کے سب سے پہلے آتش پرست، دنیا کے سب سے پہلے حاسد، اور دنیا میں سب سے پہلے مدفن کا طریقہ کس نے ایجاد کیا، اور دنیا میں سب سے پہلے قتل کا طریقہ کس نے ایجاد کیا، اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ یعنی قصہ ہے قابیل کا اور حابیل کا، اور اتفاق کیا ہے ناظرین کہ یہ واقعہ منگل کے دن کا ہے، اور آج منگل ہی کا دن ہے۔ روئے زمین پر ناظرین پہلا قاتل قابیل اور سب سے پہلا مقتول حابیل ہے۔ قابیل و حابیل یہ دونوں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور واقعہ کچھ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام کے ہر حمل میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے، اور ایک حمل کے لڑکے کا دوسرے حمل کی لڑکی سے نکاح کیا جاتا۔ اس دستور کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کا نکاح لیوزا سے جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، اور حابیل کا نکاح اقلیمہ کے ساتھ جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی کرنا چاہا، مگر قابیل اس پر راضی نہ ہوا، بلکہ اقلیمہ چونکہ زیادہ خوبصورت تھی اس لیے وہ اس کا طلبگار ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو سمجھایا کہ چونکہ وہ تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے اس لیے وہ تیری بہن ہے، اس کے ساتھ تیرا نکاح ہو نہیں سکتا، مگر قابیل اپنی ضد پر اڑا رہا۔ بالآخر حضرت آدم علیہ السلام نے یہ حکم دیا کہ تم دونوں اپنی اپنی قربانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پیش کرو، جس کی قربانی مقبول ہوگی وہی اس لڑکی کا حقدار ہوگا۔ اس زمانے میں ناظرین طریقہ یہ تھا کہ جو قربانیاں پیش کی جاتی تھی اس کی مقبولیت کی نشانی یہ ہوتی تھی کہ آسمان سے ایک آگ اتر کر اس قربانی کو کھا لیا کرتی تھی۔ چنانچہ قابیل نے گیہوں کی کچھ بالیں اور حابیل نے اپنی بکری قربانی کے طور پر پیش کر دی، اور آسمانی آگ نے حابیل کی قربانی کو کھا لیا اور قابیل کے گیہوں کو چھوڑ دیا۔ اس بات پر قابیل کے دل میں ایک بغض اور حسد پیدا ہو گیا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو کہا نا، دنیا کا سب سے پہلا حاسد قابیل ہے، اس کے دل میں اس وقت ایک حسد پیدا ہو گیا، اور اس نے حابیل کو قتل کر دینے کی ٹھان لی، اور حابیل سے کہہ دیا کہ میں تجھے ضرور قتل کروں گا۔ حابیل نے کہا کہ قربانی قبول کرنا تو اللہ کا کام ہے، اور وہ متقی بندوں ہی کی قربانی قبول کرتا ہے، اگر تو متقی ہوتا تو ضرور تیری قربانی قبول ہوتی۔ ساتھ ہی حابیل نے یہ بھی کہہ دیا کہ تو میرے قتل کے لیے ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھ پر اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں تیرے ہی پلے میں ہو، اور تو دوزخی ہو جائے، کیونکہ بے انصافوں کی یہی سزا ہے۔ پھر آخر قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ بوقت قتل ناظرین بتایا جاتا ہے اور روایتوں میں یہ آتا ہے کہ حابیل کی عمر تقریباً 20 برس تھی، اور قتل کا یہ حادثہ مکہ مکرمہ میں جبل ثور کے پاس یا جبل حرا کی گھاٹی میں ہوا، اور بعض کا قول یہ ہے کہ بصرہ میں جس جگہ مسجد اعظم بنی ہوئی ہے منگل کے دن یہ سانحہ ہوا۔ روایت میں ہے کہ جب حابیل قتل ہو گئے تو 7 دنوں تک ناظرین زمین میں زلزلہ رہا، اور جتنے بھی درندے تھے پرندے تھے وہ اضطراب کی کیفیت میں تھے، بے چینی میں ادھر ادھر پھیل گئے تھے۔ قابیل جو بہت ہی گورا تھا اور انتہائی خوبصورت تھا، بھائی کا خون بہاتے ہی اس کا چہرہ مکمل طور پہ کالا ہو گیا، وہ انتہائی بدصورت ہو گیا۔ یعنی اس سے یہ بھی بات ثابت ہوئی ناظرین کہ انسان کے گناہ اس کے چہرے پر آ جایا کرتے ہیں، جیسے کہ قابیل کے چہرے پہ آ گئے تھے، اور حضرت آدم علیہ السلام کو اس بات کا بے انتہا رنج ہوا، یہاں تک کہ ناظرین کہ حابیل کے رنج و غم میں 100 برس تک، تقریباً 100 برس یعنی 1 سینچری تک آپ کو ہنسی نہیں آئی۔ اور سریانی زبان میں آپ نے حابیل کا مرثیہ کہا، جس کا اردو ترجمہ کچھ یوں بنتا ہے کہ تمام شہروں اور ان کے باشندوں میں تغیر پیدا ہو گیا، اور زمین کا چہرہ غبار آلود اور کبھی ہو گیا، ہر رنگ اور مزہ والی چیز بدل گئی، گورے چہرے کی رونق کم ہو گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے شدید غضبناک ہو کر قابیل کو نکال دیا اپنے دربار سے، اور وہ بدنصیب اقلیمہ کو ساتھ لے کر یمن کی سرزمین عدن میں چلا گیا۔ وہاں ابلیس اس کے پاس آ کر کہنے لگا، اب ابلیس نے اپنا کام مزید شروع کر دیا، یعنی وہ آ کر کہنے لگا کہ حابیل کی قربانی کو آگ نے اس لیے کھا لیا تھا کہ وہ آگ کی پوجا کرتا تھا، لہٰذا تو بھی ایک آگ کا مندر بنا اور آگ کی پرستش کیا کر۔ چنانچہ
قابیل وہ پہلا شخص ہے جس نے آگ کی عبادت کی، اور یہ روئے زمین پر پہلا شخص ہے جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی اور سب سے پہلے زمین پر ناحق خون بہایا، اور یہ پہلا مجرم ہے جو جہنم میں سب سے پہلے ڈالا جائے گا۔ اور حدیث شریف میں ناظرین آتا ہے کہ روئے زمین پر قیامت تک جو بھی خون ناحق ہوگا قابیل اس میں حصے دار ہوگا، یعنی جتنی بھی کلنگز ہوتی رہیں گی، جتنی بھی ٹارگٹ کلنگز ہوتی رہیں گی، جتنے بھی لوگ دھماکوں میں جائیں گے، جنگوں میں جائیں گے، ناحق مارے جائیں گے، جو کچھ بھی ہوگا ناظرین اس میں قابیل کا حصہ رہے گا۔ یعنی قابیل کا انجام یہ ہوا ناظرین کہ اس کے ایک لڑکے نے جو اندھا تھا اس کو پتھر مار مار کر قتل کر دیا، اور یہ بدبخت نبی زادہ ہونے کے باوجود آگ کی پرستش کرتے ہوئے کفر و شرک کی حالت میں اپنے لڑکے کے ہاتھوں مارا گیا۔ حابیل کے قتل ہو جانے کے 5 برس بعد ناظرین حضرت شیز علیہ السلام پیدا ہوئے، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر شریف 130 برس اس وقت ہو چکی تھی۔ آپ نے اس ہونہار فرزند کا نام شیز رکھا۔ یہ سریانی زبان کا لفظ ہے اور عربی میں اس کے معنی اللہ کا عطیہ ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 50 صحیفے جو آپ پر نازل ہوئے تھے ان سب کی حضرت شیز علیہ السلام کو تعلیم دی اور ان کو اپنا وسیع و خلیفہ اور سجادہ نشین بنایا اور ان کی نسل میں خیر و برکت کی دعائیں مانگی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی حضرت شیز علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اس واقعے کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان کیا ہے کہ اور اے پیغمبر تم انہیں یعنی آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کی سچی خبر پڑھ کر سناؤ، جب دونوں ایک ایک قربانی پیش کرتے اور ایک کی قبول ہوئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی تو وہ بولا کہ میں تجھے قتل کروں گا، تو دوسرے نے کہا کہ اللہ اس کی قربانی قبول فرماتا ہے جو متقی ہو، اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھائے گا تو میں اپنا ہاتھ تجھ پر نہ بڑھاؤں گا، میں خدا سے ڈرتا ہوں، میں تو چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں ہی تیرے ہی پلے پڑیں۔ تو اس کے نفس نے اس کے بھائی کے قتل کی رغبت دلائی تو اس کا قتل کر کے نقصان اٹھانے والوں میں ہو گیا۔ اب ناظرین یہاں پر 2 باتیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس نے قتل کیسے کیا، کیونکہ اس سے پہلے تو کوئی قتل ہوا نہیں تھا، تو قتل کا طریقہ اسے کس نے بتایا؟ تو ایک روایت میں آتا ہے کہ جب وہ اس تذبذب میں تھا کہ میں اپنے بھائی حابیل کو قتل کیسے کروں تو شیطان آیا اور اس لعین نے ایک جانور لیا، جانور لینے کے بعد اس جانور کے سر کو ایک پتھر کے اوپر رکھا اور اس کے بعد اس کے سر کے اوپر ایک اور پتھر مارا، جب وہ کچلا اور مر گیا تو قابیل سمجھ گیا کہ اس طرح سے مجھے قتل کرنا، اور جب قتل کر دیا ناظرین تو اب معاملہ یہ آیا کہ اس نے دفنانا کیسے ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انتظام فرمایا کہ جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو چونکہ اس سے پہلے ظاہر ہے کوئی آدمی مرا نہیں تھا اور مدفن کا طریقہ نہیں معلوم تھا، اس لیے قابیل حیران تھا کہ بھائی کی لاش کو میں کیا کروں، چنانچہ کئی دنوں تک وہ لاش کو لے کر اپنی پیٹھ پر لادے لادے پھرتا رہا۔ پھر اس نے دیکھا کہ 2 کوے آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کو مار رہے ہیں اور اس میں سے ایک نے دوسرے کو مار ڈالا۔ پھر زندہ کوے نے اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین کو کریدا، ایک گڑھا کھودا اور اس میں مرے ہوئے کوے کو مٹی میں دبا دیا۔ یہ منظر دیکھ کر قابیل کو معلوم ہوا کہ مردے کی لاش کو زمین میں دفن کیسے کرنا چاہیے، یعنی پہلی مرتبہ یہ معاملہ انسانوں کے سامنے آیا۔ قرآن مجید نے ان الفاظ میں اس واقعے کو بیان کیا کہ پھر اللہ نے زمین کریدتا ہوا ایک کوا بھیجا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپائے۔ بولا ہائے خرابی، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا، میں اپنے بھائی کی لاش کو چھپاتا پھر وہ اپنے کرتوت پچھتاتا رہ گیا۔ یہ ناظرین معاملہ تھا قابیل کا جو دنیا کا سب سے پہلا ٹارگٹ کلر تھا۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو کل دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر۔ اللہ حافظ۔